شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ آپ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دنیا کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ اپنی زندگی میں آنے والے اس انسان کی قدر کرو جو تمہیں بنا مطلب کی عزت اور مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جو ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے۔ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر لوگوں پر اعتبار کر کے سبق ضرور ملا ہے مجھے۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ ان الجھاؤں میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو ایک اور اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں، اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو، تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، اور جس نے مشکل میں ڈالا۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ توہمات کمزور ذہن لوگوں کے لیے مذہب کا درجہ رکھتی ہے۔ جو شخص دل میں موت کا ڈر نہیں رکھتا، وہ دنیا میں فضول کاموں میں لگا رہتا ہے، اسے موت بہت دور دکھائی دیتی ہے۔
مجھے اس انسان پر حیرت ہوتی ہے جو اپنے مرض کی دوا جانتا ہے لیکن پھر بھی اس کا علاج نہیں کرتا، مرض میں کوٹتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے کاموں کو نہ دل میں برا سمجھتے ہیں اور نہ ہاتھوں زبان سے اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جیتے جی مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ مجھے اس بندے پر تعجب ہے جو لوگوں کو مرتا دیکھ کر خود کو پھر بھی گناہوں سے نہیں روکتا۔ حیاتی موت سے نہایت نزدیک ہے اور جو چیز فوت ہو جائے اس کا پانا نہایت دشوار ہے۔ جو اپنے مقصد تک پہنچ جائے بس پھر اسے موت کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ خوشی ہے اس بندے کے لیے جو سانس کی تنگی اور قبر کی بوسیدگی سے پہلے اپنی جان چھڑانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ ابن آدم کیسا کمزور اور مسکین ہے کہ اسے اپنی موت کا علم نہیں ہے۔ اس کے لیے طرح طرح کی بیماریاں موجود ہیں۔ اس کے نیک عمل ہوں یا بد، ایک دفتر میں وہ لکھے ہیں۔ سوتے وقت پپیتے کو ابال کے ایک قطرہ ناف میں ڈال دو، 12 دن میں چربی ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی دستور نہیں ہے کہ جو بھی چیز ہاتھ سے نکل جائے وہ دوبارہ واپس بھی آ جائے۔ جو چیز چلی جائے اس کے انتظار میں مت رہے اور آگے بڑھتا جا۔ جو علم حاصل نہیں کرتا وہ نہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ آخرت کا۔ علم حاصل نہ کرنے والا جہالت کے درخت پر لٹکا رہتا ہے۔ کسی بندے کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنے والا جتنا بھی اہل علم ہو وہ جاہل سے 1000 گنا بد ہے۔ کسی کو نصیحت کرو تو تنہائی میں کرو۔ جو بندہ باتیں کم اور قسمیں زیادہ کھاتا ہو اس پر ہرگز بھروسہ مت کرو۔ وہ اپنا مطلب نکلوا کر تمہیں تنہا چھوڑ دے گا۔ ایک بہت اچھی عادت انسان کی یہ ہے کسی کو تکلیف دینے سے باز آ جائے۔ لوگوں کی تکلیف دور کرتے وقت کینہ نہ رکھے۔ مثالیں اور کہاوتیں صرف داناؤں اور عقل مندوں کے لیے ہی لکھی اور سنائی جاتی ہیں، بے وقوفوں اور جاہلوں کے لیے نہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کرتے ہیں ان کی عبادت تجارت کی مانند ہے، اور جو لوگ عذاب کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں وہ غلاموں کی خدمت گزاری کی مانند ہے۔ جو بندے مال جمع کرتے رہیں گے وہ جیتے جی مر چکے ہیں، اور جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے ان کا نام ہمیشہ کے لیے لکھا رہے گا۔ جو انسان صاحب علم ہو اگرچہ وہ حقیر ہو پھر بھی اس کو حقیر مت سمجھ، اور بے وقوف جاہل اگرچہ بلند مرتبے پر ہو اسے کبھی بھی بڑا مت سمجھ۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح کو یہ آیت 41 مرتبہ پڑھ لو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ کچھ دن اس کو پڑھنے کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے بغیر محنت کے رزق ملنے لگے گا۔ فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ جو انسان اللہ کا خوف رکھا کرتا ہے اس انسان سے ہر چیز خوف کھاتی ہے، ہر چیز اس کو دیکھتے ہی کانپنے لگ جاتی ہے۔ انسان کی زبان سے انسان کے دل کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا بولو گے ویسا ہی لوگ تمہیں سمجھیں گے، برا بولو گے لوگ تمہیں برا کہیں گے، اچھا بولو گے تو لوگ تمہیں اچھا تصور کریں گے۔ جو بندہ قناعت پسند ہوتا ہے وہ بھوکا ہو کر بھی غنی ہوتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ ضرورت مندوں کو دے دیتا ہے۔